دو اماموں نے اتنے قریب رکھا تو کوئی ریزن ہے نا. آپ تصور کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا آنر ہے شیخ مفید کو کہ دو معصومین کے پہلو میں بالکل ساتھ ہے. اب جب جانا کاظم زیارت کو تو ان کی لحد پہ وہیں کا وہیں ہے. فاتحہ ضرور پڑھنا. نماز شب میں ان علماء کا نام لو جن کا بھی میں نے نام لیا 2-4 دن سے 5 دن سے. میں وہ تمام علماء کا لسٹ بھیجوں جن کا احسان ہے ظاہری طور پہ ہمارے اسلام کے اوپر. اگر آج بیٹھ کے دین پڑھ رہے آپ کو معلوم ان کے شاگرد کون ہیں؟ 2. کون شاگرد ہے 2؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر دیا تھا امام علی علیہ السلام کے لیے. ہم کیا کر رہے؟ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. 0. ان لوگوں نے ان کا ایک شاگرد جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے 42 ایئرز میں اچھا وہ یہ دونوں بھائی کہاں ہیں؟ جیسے اب کاظمین کا جو مین گیٹ ہے گیٹ سے اب باہر نکلو رائٹ سائڈ پہ 2 ٹومبس بنی ہوئی. اور یہ وہ ہستی ہے کہ نئی شادی سنو غور سے نئی شادی ہوئی ہے. 18 سال کے سن میں شادی ہوئی. بیوی کے ساتھ 1 سال یا 2 سال گزارے. میں تو ان کی بیوی کو بھی لاکھوں سلام کہ ایسی خاتون. اس لیے کہ جب تک بیوی کی سپورٹ نہ ہو کوئی کام کر سکتا مرد. تو بیوی نے وہ سپورٹ کیا. انہوں نے اپنے پرائم لائف کے 14 برس 14 ایئرز 14 برس دوستوں سننا آسان ہے. اس زمانے کی ٹریولنگ پورے عرب میں ٹریول کیا. کوئی فلائٹ سے ٹریول نہیں کیا. کسی نے ان کو سپانسر نہیں کیا کہ تم جاؤ ہم جو ہے تم کو یہ پیسے دیں گے. نو. اپنا مال خرچ کر کے ہم $1 نہیں دیتے. لیکن یہ شخص نے اپنا مال خرچ کر کے 14 ایئرز پورے عرب میں گھوم کے ایک مولا کا سرمن ایک مولا کی سیئنگ ایک مولا کا لیٹر اس کی آتھنٹسٹی کو دیکھنا راویوں کو دیکھنا کہ راوی کون ہے صحیح ہے یا نہیں جو کلام ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. 14 برس سننا کتنا آسان ہے کتنا بڑا کام ہے. اس وقت تک اگر یہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد 14 ایئرز کے بعد انہوں نے وہ ہم کو گولڈن تحفہ دیا گفٹ دیا. ایسا گفٹ کہ آج جس کے اوپر ریسرچ کر کے لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے. نہج البلاغہ سید رضی ان کے شاگرد ہیں اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ جن کو امام علی میرے مولا نے کہا تھا یہ علم الہدا ہے یہ ہدایت کا علم ہے. علی جس کو ہدایت کا علم بول دے تو وہ کیسا ہوگا؟ علی خود ہدایت کے علم ہے لیکن مولا جو ہے ان کو بول رہے. دونوں کے مزار بھی وہیں پہ. میرا افسوس کے ساتھ میں بول رہا کہ میں 2 منٹ میں ان لوگوں کا پڑھ جاؤں ورنہ آپ سے ممبر سے وعدہ کر رہا کہ اگر میں اب کی آؤں گا تو ان علماء کی ہسٹری پڑھ کے بتاؤں گا. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی جو پہلا عالم دین تھا جو 10ویں امام کے زمانے سے شروع ہوا اور اسمالر اوکلٹیشن کا پورا پیریڈ اس شخص نے کام کیا اور اس نے ایسا گفٹ دیا کہ آج پورے مسلمانوں کی جو بڑی کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح ستہ ان ساری کتابوں کو اگر آپ غور کریں تو صرف 8,500 حدیثیں ہیں. 8,500 اپروکسیمیٹلی بول رہا. ان کو بہت گورنمنٹ سپانسر لوگ پیسے دے رہے حکومت مدد کر رہی. ایک شخص نے ایسے پیریڈ میں کہ اندھیرے کا پیریڈ نہ کمپیوٹر ہے نہ بال پین ہے نہ لائٹ ہے نہ فلائٹ ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے 12 برس یا 17 برس اس شخص نے ایسے حدیثوں کو جمع کیا. پورے مسلمان 8,500 حدیثیں کو جمع کیا. اس ایک شخص نے اپنی ایک کتاب میں اصول کافی میں 16,199 جمع کیا. میں پورے مراجع 88 علماء ایسے اسمالر اوکلٹیشن 2,260 ہجری سے آج تک 260 ہجری جب اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا وہاں سے لے کے آج تک ان لوگوں نے فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا لیا. ظاہری طور پہ بچانے والا امام ہے ان لوگوں نے کام کیا. تو آپ کو حیرت یہ ہوگی میں بار بار پہلی مجلس سے بول رہا کہ جب تم کام کرو گے when you work for امام تمہارے نام کو باقی رکھتے ورنہ گمنامی میں چلے جاؤ گے اندھیروں میں چلے جاؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. میں صرف اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا
کہ تمہارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہونا. لڑکیوں کو بھی بول رہا, تمہارے دلوں میں وہ فیلنگز پیدا ہونا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ, کچھ تو کروں. ہر چیز آپ کے پاس. آج کا شیعہ, آج کا لڑکا, آج کی لڑکی یہ بول ہی نہیں سکتی کہ میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے. کوئی نہیں بول سکتا. آج سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, جو چاہے کرو, جتنے چاہے میسیجز کرو. یہ دونوں سید رضی, سید مرتضیٰ ان کے شاگرد ہیں. میں کیا کروں, بس یہیں پہ روک دیا میں. ان کو مولا نے وہ آنر کیا کہ اپنے پہلو میں لا دیا. کاظمین جب بھی جانا, اللہ اس جائیں آپ کاظمین, اور زیارت کر کے کم از کم ایک سلوات کی تصویر. اچھا اور بول دیتا, جب معصوم کے روزے میں جانا, کسی معصوم کے, میں ایک تصویر اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 18 مرتبہ سلوات پڑھنا. کیوں؟ آپ کہیں کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو, کوئی نہ کوئی. ہم جو میرے اوپر بڑا جس نے کرم کیا, مہربان ہے, میرا محسن ہے, جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو چھوٹا بھی تحفہ لے کے جاؤں گا, لاکھ جا کے دوں گا کہ یہ میرا گفٹ ہے. آپ ٹورنٹو سے جا رہے, کیا لے کے جا رہے مولا کے لیے؟ کیا بول رہا ہے یار, کچھ تو لے کے جاؤ. مولا تمہارا پیسہ نہیں مانگ رہے, ڈالرز نہیں مانگ رہے, کچھ نہیں مانگ رہے. میں دے کیا سکتا مولا کو سوائے سلوات کے. ہر روز جب زیارت پہ جاؤ کچھ مت کرو, 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے اعمال ہو گئے, جاتے ہی پہلے تحفہ دے دو اس کو. جتنی دیر جس معصوم کے روزے میں بیٹھے ہوئے زری کو دیکھتے رہو. جتنی دیر زری کو دیکھو گے آنکھوں کا ویژن تیز ہوگا, اتنا وقت تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی, اتنے گناہ معاف ہوں گے. کم از کم اس نیت سے دیکھو, اگر میں کوئی آنکھیں مجھے بار بار گھور گھور کے دیکھے, مسکرا کے دیکھے, سر جھکا کے دیکھے, تو آپ پوچھتے نہیں بھائی خیریت تو ہے؟ دیکھے مجھے تو میں پوچھوں گا نا بھائی خیریت تو ہے؟ میرا مولا پوچھ لے خیریت تو ہے. ہر معصوم کے روزے میں یہی کرنا, 5 منٹ بیٹھنا, مولا کو دیکھتے رہے اور معافی مانگو مت کچھ, صرف معافی مانگو. دوستو ہم کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, مولا خود دیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ سوری تو بولو جا کے مولا کو کہ مولا میں نے پوری زندگی ٹورنٹو میں کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے کیا بھی تو جا کے گنانا نہیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس لیے کہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ, گناہوں کو یاد رکھو. وائی؟ اگر گناہوں کو یاد نہیں رکھو گے تو تم معافی نہیں مانگو گے, نیکیوں کو یاد رکھو گے تو تم کچھ نہیں کرو گے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا, یہ ساری چیزوں کو بھول جاؤ اور صرف گناہ کو یاد کر کے بولو مولا I'm sorry. جیسے اور ایک بات بولو یار, اوکے, سوری کے بولنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے. سوری بولو تمہارا غرور ٹوٹتا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اتنا ثواب ہے. تو کاظمین سے آپ نکلے, اب سامرہ جاتے ہیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سامرہ کیا ہے؟ سامرہ شہر شروع سے دشمنان اہل بیت کا ہے, سٹارٹنگ سے. اور یہ اس زمانے میں عسکرین کہتے تھے انہیں. یہ بنی عباس کا ملٹری کیمپ تھا, ملٹری کا بیس تھا. بغداد سے انہوں نے اپنی کیپٹل کو موو کر دیا تھا سامرے میں. سامرہ کافی دور ہے, آج بھی نارتھرن عراق کا پارٹ ہے وہ. وہیں سے کافی دشمن نکلے اور آج تک دشمنان. آپ کو حیرت ہوگی وہاں پہ ابھی بھی 2 اذانیں ہوتی, ایک مولا کے نام کی ہوتی ہے, ایک عام مسلمانوں کے نام کی ہوتی ہے. وہ گڑھ ہے دشمنان اہل بیت کا. وہاں یہ شہر آباد کب ہوا سامرہ؟ سامرہ کو 10ویں امام کے زمانے میں, پہلے سے کیپٹل تھا, 10ویں امام کے زمانے میں متوکل نے مولا کو وہاں سے موو کرا. 245 ہجری 45 ہجری تک مدینہ آباد تھا. جیسے ہی 10ویں امام وہاں سے موو ہوئے تو 10ویں امام اپنے فرزند میرے مولا 11ویں امام کو بھی لے لیا, پوری انٹائر فیملی مدینے سے موو ہو کے, اپنی مرضی سے نہیں گئی, وہ ظالمین نے مولا کو اریسٹ کر کے لے کر گئے تھے. تو اس کے بعد مدینہ اجڑ گیا علم کے لحاظ سے. ایون جب زمانے کا امام انشاءاللہ ظہور کریں گا تو مدینے کو کیپٹل نہیں بنائیں گا, کوفے کو کیپٹل بنائیں گے. تو معصومین تو آ رہے, تو مدینہ جو اللہ کے رسول کے زمانے سے آباد تھا علم سے,
اب وہ اجڑ گیا اس لیے کہ 10ویں امام 11ویں امام دونوں موو ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھو کہ ہمارے سارے معصومین پورے 14 معصومین میں کی ولادت یا مکے میں ہوئی یا مدینہ منورہ یا مکے اور مدینہ کے بیچ میں ابواہ ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی ہوئی. پورے معصومین کی ولادت برتھ مکہ ہے یا مدینہ سوائے ہمارے زمانے کے امام کی. زمانے کے امام کی ولادت سامرے کی. 14 معصومین میں 13 معصومین اس پارٹ میں دنیا میں آئے اور زمانے کا امام سامرے میں آیا. سامرے کو 10ویں امام 11ویں امام موو ہو گئے. موو ہونے کے بعد یہاں اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. 11ویں امام کی شادی ہے بی بی نرجس خاتون کے ساتھ اور وہ اتنا انٹرسٹنگ پارٹ ہے لیکن میری مجبوری میں نہیں پڑھ سکتا. پھر کبھی یاد دلانا میں امام کی شادی بی بی نرجس خاتون آئیں کیسے سامرے میں اور 11ویں امام کے ساتھ آپ کا نکاح کیسے ہوا. بہت کئی میسیجز اس میں. اگر وہ شادی دیکھ لیں تو آج ہمارے گھر کیا کسی گھر میں ڈیورس نہیں ہوگا. کوئی لڑکی کوئی فیملی میں ڈیورس نہیں ہوگا. آج سب سے زیادہ پرابلم ہماری کمیونٹی میں پورا ہے. آپ ٹورنٹو میں رہتے ہیں. ٹورنٹو کے میں 5 کیسز بتا سکتا. آ کے 5 دن ہوئے مجھے. میں جانتا ہوں پوری دنیا میں جو حالات ہیں. پہنچنے سے پہلے کتنے فونز اور کتنے ای میلز اور کتنے واٹس ایپس ہیں. 6 مہینے میں ڈیورس 1 سال میں ڈیورس کیا ہے. آج کی بات کر رہا میں. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو 20 سے 25% ریشیو بن گیا ہمارا. اب دعا یہ کرنا ہے کہ شادی بھی ہو اور ٹک بھی جائے شادی. سمجھے آپ شادی ٹک جائے. افسوس سے بول رہا ہوں میں اپنی لڑکیوں کو اپنی بہنوں کو بچیوں کو یہ سب سے پہلے یہ بیماری سے ہٹو بازو. اور اس میں غلطی ماں باپ کی بھی ہے. لڑکے کے بھی ماں باپ لڑکی کے بھی ماں باپ. لڑکی کے ماں باپ کی زیادہ ہے. پیچھے سے سپورٹ کر رہے کہ تم جو چاہے کرو. اگر وہ 1 بولے تو تم 2 بولو. میں لڑکیوں سے جب شادی سے پہلے کبھی بیٹھتا ہوں کبھی ان سے کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو آئی آلویز سے دس ورڈ. پوری دنیا میں جاتا ہوں تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے. اب آلریڈی کیلگری میں آلریڈی وہاں سے فون آ گیا کہ آپ کو سیٹنگ کرنا ہے. مسئلہ کیا ہو رہا کیا. میں لڑکیوں کو یہی بولتا کہ تم بھی اسمارٹ لڑکا بھی اسمارٹ. تم بھی کما رہے وہ بھی کما رہا. لیکن تم یہ اسمارٹنیس تمہاری یہ نہیں ہے کہ تم 6 مہینے میں اپنے شوہر کو لے کے اس کے ماں باپ کے پاس سے الگ ہو جاؤ. یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے. تم یاد رکھو اگر تم ان کے شوہر کو اپنے ماں باپ کے پاس سے الگ لے کے جا رہے تو جو رحمت کا شیڈ ہے نا تمہارے شوہر کے اوپر نہیں سمجھ رہے. ماں باپ کا جو رحمت کا شیڈ ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق کھلا ہوا ہے صحت ہے زندگی ہے وہ تم اس سے ہٹا کے لے کے چلے جا رہے. یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے. اس شیڈ میں رہو رحمت کے شیڈ میں رہو. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں معصوم کے جملے کہ اگر ماں تمہارے ساتھ ہے باپ تمہارے ساتھ ہے تو ایک رحمت کا شیڈ ہے. کبھی لڑکی کو چاہیے کہ ہٹے ہی نہیں. یہ مت کرو کہ یہ وہ میں بڑی اسمارٹ ہے میں تو لے کے الگ ہو گیا. الگ نہیں بھی پوری زندگی اب سٹرگل کرو. پوری زندگی تکلیفوں میں رہو گے اور دنیا میں یہ اللہ بتائے گا تم کو بیٹا دے گا. بیٹے کو دیکھ کے بولے گا اس کو لے کے الگ ہو جاؤ. when you need it بزرگ ہو جاؤ گی تم ضعیف ہو جاؤ گی. تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو کبھی میں لڑکے یہاں پہ نہیں ہے میں پھر بھی آپ سے بتا رہا ہوں کہ کبھی مت کرو. بی بی نرجس خاتون کا نکاح جو ہوا تھا اس کا کیا کس انداز سے وہ واقعات. افسوس کہ میں نہیں پڑھا. بہرحال یہ جو گھر ہے جہاں مولا کا روزہ ہے سامرے میں وہاں پہ یہ 10 امام کا گھر تھا. 254 میں 10 امام کی شہادت ہے. اس کے بعد آپ کو اسی گھر میں دفن کیا. 11 امام 6 سال امام رہے. جب آپ وہاں پر انٹر ہوتے سامرے میں اللہ جلد سے جلد زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اب تو بڑا خوبصورت مولا کا روزہ بن گیا. انٹر ہوتے ہی کل میں نے بتایا تھا سب سے پہلے میرے 10ویں امام کے ذریعے ایک ہے قبر مبارک 10ویں امام کی ہے. پھر 11ویں امام ہے. پھر بی بی نرجس خاتون. اس کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون. یہ حکیمہ خاتون کون ہے؟ حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہے. 9th امام کی بیٹی ہے. ہمارے 10th امام کی ریئل اون سسٹر ہے. 11ویں امام کی پھوئی ہے اور ہماری امام کی دادی ہے. اتنی پاک اور پاکیزہ بیوی کہ ان سے کئی واقعات ہیں
کئی واقعات، کئی روایتیں ملیں گی آپ کو جو اہل بیت سے، ایون زمانے کے امام کی ولادت کے وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ زمانے کا امام دنیا میں آیا، اسی سامرے میں، اسی گھر میں جہاں پہ آج مولا کا روضہ ہے، یہ مولا کا گھر تھا۔ اور یہ جو سرداب مقدس ہے، یہ بھی اتنی بابرکت جگہ ہے دوستو۔ پھر وہی افسوس کہ جب میں بیان نہیں کر سک رہا، سرداب مقدس کا ایک عریضہ ہے، وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری عریضہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے علماء عریضہ لکھتے تھے، رکھتے تھے اور جواب آتا تھا۔ اب تو وہ سرداب، وہ جو بیسمنٹ ہے وہ بہت شاندار ہو گیا ماشاءاللہ۔ پہلے تو اٹ واز ویری اسمال، اب تو بہت شاندار، ہزاروں آدمی اندر آ جاتے۔ یہ سرداب جو ہے 10ویں امام کے گھر کے اندر، پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، گرمی بہت ہو رہی، تو کیا کرتے تھے لوگ نیچے، آپ کے پاس بھی یہاں پہ بیسمنٹ سے، وہاں بیسمنٹ میں چلے آتے تھے، بیسمنٹ میں رہتے تھے سمر میں۔ تو یہ وہی بیسمنٹ ہے کہ جہاں پہ آخری مرتبہ زمانے کے امام کی زیارت ہوئی ہے۔ لوگوں کو جو زیارت ہوئی ہے آخری مرتبہ، وہ جو پانی والا واقعہ، وہ اسی سرداب مقدس کا ہے۔ سرداب مقدس میں جب جانا زیارت کو، میں اس لیے کہ کئی لوگ ہیں یہاں پہ جو زیارت پہ جا رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ آپ جلدی آگے بڑھے، ابھی تو آپ نجف میں ہی ہیں، تو میں کیا کروں، نجف سے جانے ہی نہیں چاہتا میں۔ کہا کہ وہ بچی کی طرح ہے، کہا عابد انکل آپ پلیز آگے بڑھیں، نجف اشرف میں ابھی تک وہیں پر ہے۔ میں بولا میں کیا کروں، 5 دن دیا گیا مجھے، میں اس سے اور ٹائم بھی دے دیا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، تو میں کیا کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ سرداب مقدس کا ایک مشہور ترین واقعہ سن لو 2 منٹ میں۔ جب آپ سرداب میں جانا، ایسا نہیں جانا جیسے زائرین کو گروپس لے کے جاتے، گئے سلام کرے واپس آ گئے۔ وہاں کے میں 2 رکعت نماز آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، حاجت کی نماز۔ یہ اتنی پیاری نماز ہے دوستو۔ آئیے آپ نیت کرو کہ میں 18 دن 40 دن تک یہ نماز پڑھوں گا۔ میں ممبر سے بول رہا، حسینیہ پیسمور میں بول رہا، میری آخری مجلس میں۔ اتنی ایک کرشمے والی نماز، ریکمنڈڈ نماز۔ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ مسجد جمکران کی یہ مخصوص نماز ہے۔ مسجد جمکران، سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں مسجد جمکران آباد ہو جائے گی، تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب۔ یہ 1200 سال پرانی مسجد ہے قم کی۔ وہاں کی جو مخصوص اعمال ہے مسجد جمکران کے، وہ نماز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جو میں نماز آپ کو بتا رہا۔ یہ نماز آپ سب پڑھتے ہوں گے، کئی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ سن لو خالی۔ نماز کی نیت، اچھا یہ 3 فائدوں کے لیے بہت اچھی۔ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، آرٹریز کا پرابلم ہے، تو یہ نماز ہے۔ آرٹریز کے لیے، ہارٹ کے لیے، امام علی علیہ السلام کی 1 لائن کی دعا بھی ہے۔ یہ نماز ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے۔ رزق میں برکت چاہتے، رزق میں اضافہ چاہتے، تمہارا رزق کھلا رہے ہمیشہ، حلال رزق، ہاں میں بار بار یہی بولتا، حرام نہیں، تو رزق کھلا ہوا ہے چاہیے، تو یہ نماز بہترین نماز ہے، کبھی تمہارا رزق میں پرابلم نہیں آتا۔ تیسری چیز، رشتہ نہیں ہے کسی کو، جیسے مسلسل میرے اوپر پریشر ہے یہاں پہ کہ لڑکی کا رشتہ آ رہا رک جا رہا، لڑکے کا رشتہ آ رہا رک جا رہا۔ آج کل حیرت ہے، لڑکوں کا بھی رک رہا۔ رشتے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چاہتے کہ بہترین رشتہ آئے آپ کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ نماز پڑھ، لڑکی پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ میرے مولا آپ اپنی طرف سے مجھے غلام علی عطا کرو۔ لڑکی بولے، یہ نہیں بولنا اسمارٹ ہو، بڑے بال ہو، جل لگے ہوئے بال ہو، کلین شیو ہو، یہ نہیں مانگنا۔ مانگنا کیا؟ مولا حسین کا غلام چاہیے، مولا علی کا چاہنے والا چاہیے۔ اگر چاہنے والا ملا تو ساری کوالٹیز اس میں رہتی، اور لڑکا بھی کرے تو یہ نیت کرے کہ مجھے حجاب والی لڑکی چاہیے۔ یہ یاد رکھو، میں ٹورنٹو میں بول رہا ہوں، آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہیئر۔ حجاب والی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ لڑکے کو چاہیے نہیں۔ پھر آپ امام بارگاہ میں بھی آ رہے، پھر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا شیعہ بھی بول رہے، عزادار بھی بول رہے، اور یو ڈونٹ نیڈ حجاب والی لڑکی۔ پھر حجاب والی لڑکی کیا کرے؟ میں صرف آپ کے حسینیہ پیسمور کے لیے نہیں پڑھ رہا، مجھے سب سن رہے۔ تو یہ یاد رکھو، لڑکا دعا کرے کہ مولا بی بی آپ کی کنیز چاہیے، کنیز رہے گی تو خود بخود حجاب والی ہوگی۔ گلیمر کے پیچھے مت جاؤ، حسن کے پیچھے مت جاؤ، کنیز زہرا کے پیچھے جاؤ۔ ماں باپ پریشان ہیں بیٹیوں سے،
کہ ہم کیا کریں. حجاب لڑکی کرتی ہے، لڑکے بولتے ہیں مجھے حجاب نہیں چاہیے. تو وہاں پہ یہ نماز 3 چیزوں کے لیے فائدہ ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز حاجت کی، آپ کی حاجتوں کی حاجت کی پڑھتا ہوں زمانے کے امام سے قربتاً اللہ. ہمارا وکیل کون ہے؟ ہمارا سرپرست کون ہے؟ ہمارا کیئر ٹیکر کون ہے؟ امام ہے. امام سے 2 رکعت نماز کی نیت کرو. پہلی رکعت میں الحم کے بعد جب الحم شروع کرو تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچو، 100 مرتبہ پڑھو. پھر سورہ الحم ختم کرو. 1 مرتبہ سورہ خل نہیں پڑھنا، 7 ٹائمز پڑھنا، 7 مرتبہ سورہ خل. رکوع میں جا رہے سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، 7 ٹائمز. پھر سجدے میں جا رہے دونوں سجدوں میں سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 مرتبہ. پہلی رکعت اور دوسری رکعت بالکل سیم ایسی ہے. پڑھنے کے بعد مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھنا، اس لیے کہ قبولیت نماز ہے.